ایک دفعہ جامعہ میں ایک میرا بیان تھا, تو پرانی بات ہے, 5-6 سال بلکہ 7-8 سال پرانا قصہ ہے. تو اب جن کی بات ہے ان کو نہیں پتا چلے گا کہ ان کی بات ہو رہی ہے, بھول بھلیاں ہو گئے, اب غیبت نہیں ہوگی اس میں. 7-8 سال پہلے میرا جامعہ میں بیان تھا رمضان میں. تو جامعہ والوں نے ڈرائیور کو بھیجا کہ مجھے لے آئیں. ڈرائیور آیا, میں بیٹھا, وہ جو بھگائی اس نے گاڑی, کرولا گاڑی تھی. اچھا میرے پاس بھی کرولا تھی, مجھے پتا ہے کرولا کیسے چلائی جاتی ہے. میں نے کہا بھائی ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں, آپ تھوڑا سا یو ٹرن لے لیں آگے. اس نے کیا کیا, زور سے گاڑی گھما کے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ چڑھائی ہے اور پھر فٹ پاتھ سے اتار دی. مجھے اس قدر افسوس ہوا. میں نے کہا کیا اپنی ذاتی گاڑی کو اس بے دردی سے کوئی دنیا میں چلا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا جس کی اپنی ذاتی کرولا ہو, بہترین کرولا, ایسے دھاڑ کر کے فٹ پاتھ پہ ماری ہے نا. میں نے کہا یار آپ کبھی دنیا میں دیکھا کسی کو اپنی ذاتی گاڑی اس طرح چلاتے ہوئے؟ لیکن مدرسوں کی گاڑیاں بہت سارے لوگ اس طریقے سے الحمدللہ بولو چلاتے. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, یہ منافقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں تو ڈرائیور کی مثال دے رہا ہوں, ہمارے طلبہ بھی الحمدللہ کوئی ان چیزوں میں کام نہیں ہے. ہمیں یاد ہے طالب علمی کے دور میں ہمیں مدرسے کی وقف کتابیں ملی. ایک طالب علم نے قلم سے اس پہ اپنا نام لکھا, کیونکہ ہم حضرت سے سنتے رہتے تھے بیان کہ مدرسے کی وقف چیزیں, اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا, امانت میں خیانت ہے. تو میرا اس طالب علم سے جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا آپ نے جو قلم سے اس پہ اپنا نام لکھ لیا تو یہ تو آپ کی ذاتی کتاب نہیں ہے. انہوں نے کہا میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ ابھی فی الحال میرے ہاتھ میں ہے نا, اس سال تو میرے پاس ہے, مکس نہ ہو جائے. میں نے کہا اگلے سال دوسرے کے پاس جائے گی, نام آپ کا لکھا ہوگا, وہ آپ کا نام مٹا کے اپنا لکھے گا. تیسرے سال کسی اور کے پاس جائے گی, وہ 2 آدمیوں کا نام مٹا کے, تو تھوڑے دنوں میں کتاب کم اور نام زیادہ ہو جائیں گے. بھائی کوئی اور نشانی لگا دو. یہ بھی خیانت ہے مدرسے کے مال کے ساتھ کہ جب آپ کی ذاتی نہیں, آپ پینسل سے لکھ دو تاکہ مٹا سکو. آپ پکے قلم سے کیوں لکھ رہے ہو؟ جب آپ وقف کے اموال میں خیانت کرو گے تو آگے سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کرو گے بھائی آپ؟ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی جلدی, کیونکہ یہ ٹاپک, اس کی مثالیں بہت ہیں. کن کن چیزوں میں لوگ دینداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ پیسوں کے معاملات میں یہ کلیئر نہیں ہوتے. میں نے تجارت کی ہے اور بلا, آپ تو چونکہ اپنے ہی لوگ ہو نا, اپنوں میں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے جو تجارت کی ہے تو مجھے داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے دونوں کے فراڈی ہونے میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. میں نے کسی داڑھی والے نمازی کو پیسے دیے بزنس کے لیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. بغیر نمازی کو, بغیر داڑھی والے کو دیے, وہ بھی کھا کے بھاگ گیا. اس کی نماز جیسے بے نمازی ہونے نے اس کو کروڑ بنایا, تو اگلے کی نماز نے بھی اس کو کرپشن سے نہیں روکا, کیونکہ امانت اور صداقت کی ویلیو آج مسلمان کے دل میں رہی نہیں ہے. زبان دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک آیت قرآن کی پڑھتا ہوں, کسی شخص کو پہچاننا ہو نا, پہچاننا, اس کے لیے بہترین آیت ہے یہ جو قرآن نے بیان کی ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. وہ کیا ہے پوری آیت؟ لا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے اہل کتاب کے 2 حصے کیے. اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں, یہود و نصارہ میں کچھ بڑے اچھے ہیں. ان اچھوں کے لیے اللہ نے پیسوں کے لین دین کو معیار بنایا ہے. اللہ کہتے ہیں کچھ اہل کتاب ایسے ہیں سونے کا پہاڑ بھی دے دو گے واپس لوٹا دیں گے, بالکل وقت پہ تمہارے گھر لے کے کھڑے ہوں گے. بھائی آپ سے اتنے دن کے لیے ادھار لیا تھا, یہ لو بھائی, سونے کا پہاڑ بھی 1 انچ 1 ذرہ اس میں سے نہیں لیں گے. لیکن فرمایا ان میں کچھ ایسے لچڑ ہیں کہ 1 دینار ان کو دے دیا, تم سر پہ جب تک مسلط ہو کے 24 گھنٹے کھڑے نہیں رہو گے, ان کی جیب سے وہ 1 روپیہ واپس نہیں نکلے گا. اب آپ اپنے آپ کو اس معیار میں دیکھ لو کہ آپ کیسے ہو. آپ ابھی تو آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے نا, کل سوسائٹی میں نکلو گے لوگ لائیں گے یہ زکوٰۃ کا پیسہ, جی مولوی صاحب کسی بیوہ کو دے دینا,
یہ جناب مدرسے میں چندہ دے دینا. ہو سکتا ہے آپ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جاؤ, اس کے بعد پتہ چلے گا آپ میں امانت کتنی ہے. جب پیسوں کے لین دین ہوں گے, تجارت ہوگی, خرید و فروخت کے معاملات ہوں گے, بڑی 2 نمبریاں ہیں بھائی, بہت 2 نمبریاں ہیں. آپ عزم کرو, ہم نے کسی کی جیب پہ کبھی نظر نہیں رکھنی. کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین ہوا تو کبھی ایسا نہیں ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلی اٹھائیں کہ یہ آدمی پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی آپ کے. مجھے یاد ہے میں 2006 میں جب الفلاحیہ مسجد امامت کے لیے میری سلیکشن ہوئی, وہاں ہم نے اپنے گھر کے قالین دھلوانے تھے. سمجھ میں آ رہی بات, معاملات کیسے ہونے چاہیے انسان کے. میں نے اپنے گھر میں کیا دھلوانے تھے, قالین. قریب میں پتا چلا کہ جی ایک وہ کیا ہوتا ہے یار, میں تو نام بھی بھول گیا, ڈرائی کلینر ہے, اس کو جا کے بول دیتا ہوں میں اس کے گھر گیا, میں نے دروازہ بچایا, بندہ باہر آیا, میں نے کہا بھائی میں نے اپنے گھر کے کارپیٹ دھلوانے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, ابھی تو مزدور نہیں ہے, صبح 8 بجے مزدور آئیں گے, میں ان کو بلا لیتا ہوں, وہ آپ کے گھر کے کارپیٹ اٹھا کے لے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, ڈن ہو گیا. میں گھر آیا تو گھر والوں کا ارادہ بدل گیا, بھائی ہم یہاں سے نہیں وہاں سے دھلواتے ہیں. جیسے ہی ارادہ بدلا ہے, چونکہ ہم نے حضرت کے بیانات بہت سنے تھے نا معاملات میں, میں واپس آیا, پیدل چل کے گیا, بیل بجائی, وہ صاحب باہر نکلے, جی میں نے کہا ہم نے ارادہ کینسل کر دیا, آپ مزدوروں کو نہ بلائیں. وہ آدمی اتنا حیران ہوا, کہہ رہے مولوی صاحب اتنے عرصے سے میں ڈرائی کلینر کا کام کر رہا ہوں, آپ نے سودا کینسل کیا, پہلے آدمی ہو جس نے تکلیف سے مجھے بچایا اور پہلے آگے بتا دیا. ورنہ لوگ جب سودا کینسل ہوتا ہے بتاتے نہیں ہیں. صبح مزدور گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم نے ارادہ کینسل کر دیا. وہ مزدور آنے جانا ان کا ضائع, کرایہ ہم اپنی جیب سے بھرتے ہیں ان کا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر وہ میں نہیں بتاتا ان کو اور مزدور صبح آ جاتے, تو ہم نے چونکہ حضرت کے بیان سنے ہوئے تھے نا, تو میں ان کو کرایہ اپنی جیب سے دیتا, میرا باپ بھی دیتا ان کو کرایہ, کیونکہ اس کا کرایہ ضائع کس کی زبان پہ ہوا ہے, میری زبان پہ. اور اگر آپ میں سے کوئی ہوتا اور کرایہ نہیں دیتا, اس کا مطلب آپ بہت بڑے 2 نمبر ہو. آپ کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ایک بندے کا کرایہ خرچ ہوا, تو یہ اس کا قصور ہے آپ کا قصور ہے. اب بتاؤ کوئی دیتا ہے کرایہ؟ کیا ہو گیا, آپ نے مزدور کو بلوا لیا, مزدور صرف اتنی کرنگی سے آپ کے لیے چل کے آیا ہے, آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا. کوئی ہے جو کرایہ دیتا ہے اس کو؟ بولے گا بھائی میرا ارادہ کینسل ہے, جاؤ یار. وہ کہے گا یار میں کرنگی سے تمہارے لیے آیا ہوں, تو اتنا تو فرض آپ کا بنتا ہے نا کہ آنے جانے کا کرایہ دو. اگر آپ کرایہ دو گے اٹ مینز آپ صادق اور امین ہو, کرایہ نہیں دے رہے آپ جھوٹے آدمی ہو, کردار کے ٹھیک نہیں ہو. بات ہے نہیں آ رہی بات میرے خیال ہے سمجھ میں.